پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے یونیورسٹی میں سیٹ نہیں مل رہی تو میں نے کچھ پیسے دے کر سیٹ لے لی تھی. اب جب کہ میرے پاس ڈگری آ جائے گی اور میں اس ڈگری پر جاب کروں گا تو اس جاب کی جو سیلری ہوگی کیا وہ سیلری حرام ہوگی؟ نہیں بھائی، سیلری تو آپ کو جاب کی ملے گی نا. تو جاب میں جو کام کریں گے وہ اگر حلال کام ہے تو اس کی ارننگ بھی حلال ہے. باقی جو آپ نے سیٹ دی رشوت دے کے، یہ مسئلہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. اگر آپ اس سیٹ کے اہل تھے اور آپ کو یہ یقین تھا کہ میں نے پیسے نہیں دیے تو کوئی دوسرا پیسے دے کے آ جائے گا اور میرا حق مارا جائے گا، تو پھر رشوت لینے والے کو گناہ ہوگا، دینے والے کو نہیں ہوگا گناہ. اور اگر آپ اہل ہی نہیں تھے اور پیسے دے کے آپ نے سیٹ حاصل کر لی ہے پھر آپ کے لیے جائز نہیں تھا. تنخواہ تو پھر بھی حلال اس لیے ہوگی کہ جاب اگر آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ذمہ داری سے پوری کر رہے ہیں تو تنخواہ حلال ہوگی، رشوت دینے کا گناہ ہوگا. تو اگر آپ نے کسی کا حق دبانے کے لیے رشوت دی ہے، آپ اس کے اہل نہیں تھے تو آپ نے رشوت دے کے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا، سخت گناہ کا ارتکاب کیا. اور اگر آپ اس کے اہل تھے، محض اس بیس پہ سیٹ نہیں مل رہی کہ دوسرے رشوت دے رہے ہیں آپ نہیں دے رہے، تو پھر اگر آپ نے دے دیے تو آپ کو گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا بلکہ لینے والے کو گناہ ہوگا. اس نے گویا کیونکہ مجبور کیا اس نے آپ کو رشوت دینے پر. لوگ اس پہ اشکال کرتے ہیں کیا مجبوری میں گناہ کرنا جائز ہو جاتا ہے؟ مجبوری میں گناہ جائز نہیں ہوتا، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ رہتے نہیں ہیں مجبوری کی حالت میں، ان کا شرعی حکم ہی بدل جاتا ہے. کیونکہ رشوت دینا لینا حرام ہے، کیونکہ اس سے حق تلفی ہوتی ہے لوگوں کی. یہاں حق تلفی نہیں ہو رہی، یہاں جو نہیں دے رہا اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کو جائز حق بھی نہیں مل رہا. تو اس لیے ایک فقہی اصول بیان کیا جاتا ہے فقہا نے کہ جلب منفعت کے لیے رشوت دینا جائز نہیں ہے، دفع مضرت کے لیے جائز ہے، مصیبت دور کرنے کے لیے جائز ہے، اپنا جائز حق لینے کے لیے جائز ہے، کسی کا حق دبانے کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن لینا بہرحال ہر صورت میں حرام ہے.